آپ کی پرسیپشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمپوزیشن کیا ہے؟ جب وہ خود کو نور کہتے ہیں تو ڈو یو فیل کہ وہ بھی انرجی؟ نہیں مجھے بالکل، میں دیکھیں میرا ایک عادت ہے کہ نہیں ایک اندازہ میں آپ کو بتانے لگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے چپ کر کے منہ بند کر لیا، میں نے بولا نہیں، میں ویسے ہمیں تو نہیں تکا نہیں ماروں گا. میرے لیے بعض چیزیں لائف کے اندر آر ویری ویری سیریس. نمبر 1 میں اللہ کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اس کی حیت کو، کیونکہ بیسکلی جو آپ اس کی حیت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. ہاں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نور السماوات وفی الارض. اب یہ نور کیا ہے؟ کیا نور لائٹ ہے؟ میرے خیال میں نو. اچھا، جس کو ہم اسپیڈ آف لائٹ اور یہ وہ بولتے رہتے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال کے مطابق نور وہ مٹیریل ہے جس مٹیریل سے یہ کائنات آغاز میں بننا شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. دیکھیں دیر کین بی 2 possibilities. میں بگ بینگ کو مانتا ہوں، یعنی کہ میں ایمان نہیں لے آیا اس کے اوپر، لیکن اس سے زیادہ بہتر لاجیکل چیز اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ہنٹ بھی ہے نا قرآن پاک میں جڑے ہوئے تھے پہلے کہ بگ بینگ مجھے ایسا لگتا ہے اس کائنات یہ والی جس کے اندر بیٹھے ہوئے، تو اب خیر ملٹی ورس کا کنسیپٹ آ گیا اور میرے حل میں وہ بالکل ٹھیک ہے. 2 حصے تھے، ایک بگ بینگ کے بعد یہ والی حیت بنی تھی اور ایک کس سے پہلے تھی، وہ تھا نور. اچھا، وہ لائٹ نہیں تھی، وہ نور تھا. نور ٹریگر ہوا ہے اور نور کی ٹریگرنگ سے بگ بینگ ہوا ہے، اور بگ بینگ کے بعد یہ پٹاخے پٹوخے اور یہ وہ سارا کچھ بننا شروع ہوا ہے. صحیح. لیکن خدا بذات خود کس حیت میں ہے؟ دیکھیں ہم فلسفے کی وجہ سے ایک چیز جانتے ہیں، دیر آر 2 concepts about God جو پاکستان میں زیادہ بات نہیں کی جاتی. ایک خدا ہے، ایک شخصی خدا ہے. ہم جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں ان کا شخصی خدا ہے. ان کا خدا جو پرسنل گاڈ اس طرح سے ہے، یہ اس کا ان کے یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ تکا لگاتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، ان کے ذہن میں نا خدا ایک تصور، ایک شکل بھی ہے. یہ مانتے نہیں ہیں، ہے ہر انسان کے دماغ، آپ کے میرے ہم سب کے دماغ میرے نہیں ہے، ویسے میں نے نکال دی نہیں آ جاتی ہے وہ. سنیں میں کسی اور بات کرنے لگوں. جی. ایک تو ان کے ذہن میں کوئی حیت ہے، دوسرا یہ انسانوں جیسا ہی ہے، اس سے غصہ بھی چڑھتا ہے، یہ پیار بھی کرتا ہے، یہ معاف بھی کر دیتا ہے، یہ چیزیں بھی لے کے دیتا ہے، یہ چیزیں چھین بھی دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں شخصی خدا. ٹھیک. ایک خدا کا وہ کنسیپٹ ہے جو اولڈ ہندوؤں کے اندر ملتا ہے، اور آپ کے حالانکہ بدھسٹ خدا کو نہیں مانتے لیکن ویسی ایک چیز کو مانتے ہیں جس کے اندر گاڈ کی کوئی ایک فکس شیپ نہیں ہے. گاڈ ایک جگہ پہ پڑا ہوا موجود نہیں ہے، گاڈ شخصی نہیں ہے. اٹ از سم تھنگ لائک اگر ہمیں نور کبھی سمجھ آ جائے ہماری لائف ٹائم کے اندر، آئے گا تو صحیح ضرور سمجھ، لیکن ہو سکتا ہے ہماری لائف ٹائم میں نہ ہو، تو وہ سارا کا سارا ایک پھیلی ہوئی چیز مجھے لگتی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو کوئی نہ کوئی تو شکل تیری ذہن میں ہونی ہے. میرے شکل میں خلا ہے خدا کی صورت کے اندر جو نور نے بنایا ہوا ہے. صحیح ہے. وہ شخصی نہیں ہے کبھی. اب حالانکہ میں شخصی خدا کو مانتا ہوں، فورس کہہ سکتے ہیں اسے، کوئی فورس کہہ لیں، جو بدھسٹ تھاٹ ہے یا جین تھاٹ ہے کہ ایک ایسی چیز جس نے سارا کچھ بنایا ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، یعنی کہ کائنات. ظاہر ہے جو جینز اور بدھسٹ ہیں اس کے اندر ذرا خدا کا کنسیپٹ بڑا ڈفرینٹ، بدھسٹ کے اندر تو ہے ہی نہیں ہے. تو وہ یعنی کہ جیسے دیکھیں نا جو بدھسٹ لوگ ہیں وہ اناتما کی بات کرتے ہیں، ہم تو روح کی بات کرتے ہیں نا، وہ اناتما کی بات کرتے ہیں، نان روح، نان اسپرٹ. تو وہ کائنات کو بھی وداؤٹ اسپرٹ سمجھتے ہیں، ان کا شخصی خدا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ ہے جو بہت بڑا ہے، بہت بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے، ایسی کوئی شکل انہوں نے بنائی ہے. میرے خیال میں آپ اللہ کی شکل نہیں بنا سکتا، میرا یہ خیال. ٹھیک ہے. اٹ از unseen thing, you cannot see it, you cannot imagine it. It is, but it may be not a personal or shakhsi khuda, it is something else. صحیح ہے. میرا ایک کوشچن اس لیے تھا کہ جو کانسیپٹ پیتھاگورس نے دیا تھا، فیثاگورس نے، روحانیت کا، وہ وہاں سے اسٹارٹ ہو، کیونکہ اسپرٹ کا کانسیپٹ جو ہے اس سے پہلے میرا پلیٹو نے بھی اس چیز کو، فیثاگورس نے سب سے پہلے اس کو کہ سنویت تھی مجوسیت کے اندر، کہ وہ انہوں نے سبسٹینس اور میٹیریل اور ایک دو ایکسٹریمز اس کو ڈسکس کیا. تو اس میں جو ہے نا
اس نے کہا ایک اسپرٹ ہوتی ہے اور دوسری مادیت ہوتی ہے. اسپرٹ مادیت کے اندر آگے پھنس گئی ہے اور اب اس مادیت سے اس کو نکلنے کے لیے سرکلز چلیں گے جسے وہ ویدانتسٹ ایواگون کہتے ہیں, اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور یہیں سے مستعار لے کر یہ چیز کی گئی ہے کہ انسانی روح جو ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ایک روح کا سب پارٹ ہے, اور یہاں سے جب ہم نکلیں گے تو واپس وہ جزو جو ہے کل میں جا کر مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ ہے جہاں سے پھر وحدت الوجود کا بھی وہ ایک سیاپا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. آپ مانتے ہیں اس سب میں؟ نو. پہلی بات تو یہ ہے پیتھاگورس سے بہت پہلے یہ والا کنسیپٹ ہندوؤں نے دے دیا تھا. اچھا. پیتھاگورس ہے کوئی 2,500 سے 3,000 سال پرانا. ٹھیک ہے. اور جو سناتن دھرم والے ہیں ہندو, یہ کوئی 5,500-6 ہزار سال پرانے ہیں. اور یہ والا جو کنسیپٹ ہے اس طرح کا, یعنی کہ ایک سائیکل سمجھ لیں یا سرکل سمجھ لیں کہ وہ چل رہا ہے. حالانکہ ہندوؤں کا جو اپنا آغاز ہے اولڈسٹ ترین وہ توحید پرست تھے, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ڈیفائن کرنا شروع کیا. میں اس مجھے ہر وہ چیز, چاہے وہ فلسفے میں ہو, چاہے دین میں ہو, چاہے تصوف میں ہو, جہاں پہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا ہمارے ججز نے بعض دفعہ نظریہ ضرورت سے قانون پاس کیے تو ہم اس کو نہیں مانتے. ہر وہ چیز جو مجھے یہ لگے کہ یہ مجبوری کے تحت کنسٹرکٹ کی گئی ہے, میں اس کو لاجک نہیں مانتا. مثال کے طور پر ان کے پاس اس ساری ٹوٹیلٹی کا کوئی جواب نہیں تھا, نہ ہے. انہوں نے مدارج بنائے, مدارج بنا کے کہا کہ اتنے عرصے بعد تو یہ موکشا یعنی کہ موکش مل جائے گا اور تو اس میں سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. مجھے اواگون تو بالکل کبھی مجھے اٹریکٹ ہی نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنگل سیل کا ایک سفر ہے جو جاری ہے جب سے پہلا سنگل سیل بنا تھا. مجھے نہیں پتا وہ 13 ہو سکتا ہے 13 بلین سے بھی پہلے کا بنا ہو, وہ کیا ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں وہاں پہ مجھے یہ والی تھیوری بناتے مجھے اپنی جو دلچسپی ہے جینیٹکس میں وہ کام آتی ہے. میرے لکڑ دادے کے لکڑ دادے کے لکڑ دادے کے لکڑ دادے کا ایک جین تھا جو میرے تک سائلنٹ پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. میرے اندر کھڑا ہو گیا. تو اٹس اے ٹرانسفارمیشن آف اے جین فرام ون جنریشن ٹو سیکنڈ جنریشن, ایون وہ 100 سال بعد صحیح ہوتا ہے, 100 جنریشنز کے بعد. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اواگون کسی زمانے میں جب بنایا گیا تو کیونکہ ریپیٹیٹو تھاٹس آ رہی تھیں, بندوں کی شکلیں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی تھیں, ایک خیال جو لوگ داستان میں 500 سال سے موجود تھا ویسا ایک خیال نئے بندے نے آ کے دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا نیا جنم ہوا ہے. ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا. ان کے زمانے میں ڈیجا وو کا کنسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ان کے زمانے میں صرف یہی حال تھا کہ یہ یار اے علی گل اسی 600 سال پہلے لوگ داستان تو سنی تھی, اے اودے مطابق اگلی گل کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ اس بندے کا نام سپوز شیدہ تھا, تو شیدہ دوبارہ پیدا ہو گیا. صحیح. یا وہ کسی اور روپ کے اندر آ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم بایولوجیکلی کی ایک ایڈوانس فارم میں رہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, تو ہمیں شیدے کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. شیدے کا جو ایک جین تھا اس کے جو جنریشن ٹو جنریشن ٹو جنریشن کے اندر آیا. اور کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جین جینیٹیکلی صرف انہیریٹنس بایولوجیکل اسپیکٹس کی نہیں ہوتی بھائی جان, میموری کی بھی ہوتی ہے جس کو میمیٹکس کہتے ہیں. دس از واٹ آئی لرن فرام رچرڈ ڈاکنس. گارڈیلین نہیں یار حد ہوگی, جینز والی جو اس کی کتاب ہے سیلف جین, وہاں سے میں نے میمیٹکس سیکھی تھی. 74 کی کتاب ہے. اچھا سوری. تو میں اواگون مجھے لگتا ہے مجبوری کی وجہ سے ایک بنائی ہوئی شے کہ جو بنائی گئی تھی اور اس کے بعد کیا گیا تھا. اچھا ایک اور میں ایک ضمنی سننے والوں کے لیے بتاتا جاؤں کہ یونان پہ اوپر جو جتنا یونانی فلسفہ ہے ان کا اپنا بہت بڑا کام ہے. آئی ایم اے فین آف سوکریٹس اینڈ پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل, تینوں کے میں بہت زیادہ فین ہوں. زینو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, لیکن ہائیلی انسپائرڈ بائی ہندوز.
ہمارا ایک مسئلہ ہے ہمارے، کیونکہ وہ دشمن ہے تو بہت سارے بیچاروں نے نا کوئی اچھے کام بھی کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہمارے وہ دشمن ہیں، ہمارے تنازعات ہیں اور صحیح تنازعات ہیں، میں ان تنازعات کو سپورٹ کرتا ہوں، خاص طور پہ کشمیر والے، کیونکہ میں خود کشمیری ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت سارا نالج ہم نے ضائع کر دیا. صحیح. دیکھیں چاہے زیرو تھا، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں نا کہ ہندوؤں نے زیرو بنایا، عمر خیام نے اس کو ڈیولپ کر دیا. بہن آپ کی کاسمولوجی کے اندر بیسک کام ہندوؤں کا ہے. یہ آپ کا جو ان سا پیتھاگورس جس چیز کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور ہم نے ذلت گزاری ہے اس کے 9ویں 10ویں میں اس کے زاویے یاد کر کے، وہ اس ذلت کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ والی چیزیں بھی، کیونکہ میتھمیٹکس پہ ایبسلیوٹ کام، ایبسٹریکٹ کام صحیح سر جی ہندوؤں دا سی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے. دیٹ از مجھے میرے بہت سارے دوست ہیں، خاص طور پہ شیشہ وطنی کا ایک پورا گروپ ہے جو میرا بہت کلوز فرینڈ ہے، وہ سارے اوگون پہ ایمان رکھتے ہیں. میں ان کو بچپن سے کہتا تھا، مجھے نہیں لگتا. تھوڑا سا تو ہم لوگوں میں بھی ہے نا، آل مربا میں تھے، پھر موت آئی. نہیں مجھے پتہ نہیں کیوں، میں اصل میں اللہ کا شکر کریں کہ میں نے داڑھی آ گئی، میں نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ، میں ایک روحانی سلسلے سے بھی اٹیچ ہوں، لیکن میں یار سوچنے سے نہیں ڈرتا.